بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سنت ٹی وی کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہے۔ اس میں آپ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ لازمی پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے واقعے کے بارے میں سن لیں۔ استغفر اللہ کی یہ تسبیح ماہ سفر میں پڑھنے والے ایک سرکاری افسر کو جب اس کے عملے نے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ نے اسے کیسے بچایا، یہ ایمان افروز واقعہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک بھائی اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہنے لگے، میرا نام ابرار صدیقی ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں، اور بھائی اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا۔ میں نے ملازمت کے دوران جہاں جہاں افسری کی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برا نہیں کیا۔ خدا نہ خواستہ کسی سے برا ہو گیا ہو تو وہ الگ بات ہے، اور اس کے لیے میں نے اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار ہی کی ہے۔ استغفر اللہ نے میری زندگی بدل رکھی ہے۔ میں 18ویں گریڈ میں پروموٹ ہوا تھا۔ مجھے ایسے علاقے میں اہم پوسٹ پر تعینات کیا گیا جہاں سرکاری عملہ بہت ہی کرپٹ تھا۔ پورا محکمہ اس وبال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا تھا۔ مجھے اس کا احساس ہو گیا اور میں نے استغفر اللہ کی تسبیح کو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ایک رات مجھے عجیب سا اشارہ ہوا کہ مجھے اپنے باہر والے دفتر کے بجائے اندر والے دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ میں نے اگلے دن اپنا دفتر پچھلے کمرے میں شفٹ کیا اور میں نے دفتر میں ڈسپلن قائم کر دیا، سازشوں کا مقابلہ کیا۔ وہ عملہ جو سیاستدانوں اور کئی ریٹائرڈ افسروں کے گھروں میں کام کرتا تھا، اسے دفتر میں حاضر کیا اور سب سے کہا کہ اب تم سب لوگ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف دو کہ نوکری ایمانداری سے کرو گے اور صرف اپنے محکمے کے قواعد کی پابندی کرو گے، تو میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکاری محکموں میں گوشت عملہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، ان کی حاضری لگتی رہتی ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ قدم اٹھایا اس کے چند دن بعد میں دفتر پہنچا اور کام کرنے لگا تو اچانک میرے سامنے کاغذوں پر خون کے چھینٹے آ پڑے۔ میں حیران ہوا اور نائب قاصد سے اس کو صاف کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، صاف لگتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ میں جادو کو تو سمجھتا ہوں کہ یہ وجود رکھتا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو بھی تھا دفتر والوں میں سے ہی تھا جسے میرا سختی کرنا ناگوار لگا تھا۔ خیر میں نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، جی میں اکتاہٹ ہونے لگی ہے۔ نماز کے بعد لگا جیسے میں تسبیح کرنا بھول گیا ہوں۔ یہ دفتر کی کیفیات تھی۔ جو ہی دفتر سے باہر نکلتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے بہتری کے واسطے دعا کی۔ اگلے دن جب میں آفس آ گیا تو اچانک میں نے باہر والے کمرے میں آفس لگانے کا فیصلہ کیا اور نائب قاصد سے کہا کہ وہ میری کرسی باہر لے آئے۔ وہ کرسی باہر والے دفتر میں رکھ کر چلے گئے تو ایک ملازم میرے پاس آیا۔ اس نے مٹھی میں کوئی کاغذ دبا رکھا تھا۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے سامنے مٹھی کھول دی اور کہا، صاحب یہ تعویذ کرسی کے پائی کے نیچے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اس تعویذ کو کھولنے کا کہا تو اس میں آڑی ترچی لکیروں میں عجیب سی غیر مانوس عبارتیں اور میرا نام لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے تھے اور میرے نام پر کراس لگے ہوئے تھے۔ میں نے ملازم سے تعویذ لیا اور اپنے ایک جاننے والے نیک سیرت عامل کو تعویذ دکھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ بولا کہ یہ تعویذ آپ کی موت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر تعویذ کا توڑ کر کے اس کو جلا دیا اور مجھے کافی تسلی دی۔ میں اس دن کافی پریشان رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا سکتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تعویذ کراتا پھرتا ہے۔ اس رات میں نے نماز تہجد تک استغفار کی تسبیح پڑھی اور نماز فجر کے بعد جب میں سویا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے سے من و بوجھ اتر گیا ہے۔ میں دفتر گیا تو مجھ پر کسی قسم کی گھبراہٹ اور اکتاہٹ نہ چاہی اور نہ درد سر رہا۔
میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب استغفار کی تسبیح کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس فسادی اور شیطان صفت انسان سے بچا دیا جو کالے جادو کی مدد سے مجھ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ ہی کو اپنا ولی اور نصیر بنا کر استغفار کی تسبیح کیا کرے۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ماہ سفر کا چاند نظر آئے، آپ تب سے لے کر پورے ماہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی یہ چھوٹی سی تسبیح لازمی کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کی تسبیح سب بہن بھائی لازمی یاد کر لیں۔ اس کو کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اگر کثرت کے ساتھ آپ اس ماہ میں استغفار نہیں کر سکتے تو کم سے کم دن میں 100 بار تو ضرور استغفار پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے اگر آپ بے روزگاری، رزق تنگی اور نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، آپ کی نوکری کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بے تحاشا دولت ہے مگر گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ کی وہ دولت کسی کام کا نہیں ہے۔ زندگی میں سکون نہ ہو تو زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو گھر میں سکون لانا ہے تو بھی اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ گھر میں سکون والا ماحول قائم کرنا ہے، گھر میں سکون والا ماحول قائم ہوگا۔ سنت ٹی وی کے پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ اگر ماہ سفر شروع ہوتے ہوئے بھی آپ پریشان ہیں، آپ سخت ذہنی اذیت میں گرفتار ہیں، آپ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کے دل و دماغ پر پہاڑوں جیسے بوجھ پڑے ہوئے ہیں، آپ کسی دینی یا دنیاوی پریشانی میں گھیر چکے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا، آپ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے اور شفا یابی نہیں ہو رہی، آپ کی بیوی اور اولاد نافرمان ہے اور ان کی وجہ سے آپ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ اولاد سے محروم ہیں، ہر قسم کے علاج کے باوجود کچھ نہیں بن پا رہا، آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، آپ کاشتکار ہیں اور بے وقت کی بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے پریشان ہیں، آپ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، تو ان سب مسائل کا حل شافی اور مجرب حل موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص استغفار کو لازمی پڑھے، یعنی استغفار کو اپنا ہمیشہ کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے اور اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیں گے اور ان طریقوں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سنت ٹی وی کے پیارے دوستو، ماہ سفر شروع ہوتے ہی آپ اس عمل کو مضبوطی سے تام لیجئے اور آج ہی عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ یقین شرط ہے، کامل یقین کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ استغفار بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے۔ استغفار قرآن پاک کی موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے۔ استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ استغفار تمام انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا پسندیدہ عمل ہے۔ استغفار بندوں کے لیے اللہ پاک کی امانوں میں سے ایک امان ہے۔ استغفار گناہوں کو نیست و نابود کرنے والا ہتھیار ہے۔ استغفار خیر و برکت کی کنجی ہے۔ استغفار پریشانیوں کا حل ہے۔ استغفار سے بے گمان رزق نصیب ہوتا ہے۔ استغفار سے پاکیزہ مال ملتا ہے۔ استغفار سے نرینہ اولاد نصیب ہوتی ہے۔ استغفار سے رحمت والی بارشیں اترتی ہے۔ استغفار سے معاش کا نظام درست ہوتا ہے۔ استغفار سے خاندانی نظام صالح بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ استغفار سے ماحولیاتی نظام کی اصلاح ہوتی ہے۔ استغفار سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دوستو، استغفار و توبہ وہ دولت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ یہ جو کچھ استغفار کے بارے میں عرض کیا گیا ہے یہ لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ حقیقت بالکل 100% حقیقت، اور ایسی حقیقت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق دے، آمین۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں اور لائک بھی کریں تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی یہ عمل پہنچ سکے۔ اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سنت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔